بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بولے نبی کی ساری، ایسے نہ کرے، میں تو جتنا بولتا ہوں اتنا بلواتا بھی ہوتا ہوں، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، تھوڑا بیدار ہو کے میرے ساتھ چلیں۔ نبی کی ساری جماعت، نبی کی ساری جماعت، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا قسم خدا کی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا انبیاء کے امام صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے۔ صاحبوں ساتھیوں، آج دوسری مرتبہ آپ کے اس محبتوں بھرے گاؤں کے اندر حاضری کا موقع ملا ہے، اور مہمانوں کی کثیر تعداد ہے اور ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس لیے مختصر وقت کے اندر میں کچھ معروضات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور یہ اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اور اس کی 1 تاریخ کو کس کی شہادت کا دن ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، میرے نبی علیہ السلام کی ساری جماعت اعلیٰ ہے، ہر ایک صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوری جماعت صحابہ میں سے ایک واحد صحابی عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو انوکھی فوقیت، انوکھی عظمت ہے کہ ہر صحابی میرے نبی کے دربار میں چل کے آیا تو مرید بن کے آیا۔ پیارے ابو بکر میرے آقا علیہ السلام کے مرید بنے، عثمان ذی النورین مرید بنے، علی المرتضیٰ مرید بنے، بلال حبشہ سے چل کے آیا میرے آقا علیہ السلام کا مرید بنا، سہیب روم سے چلا میرے آقا علیہ السلام کے پاس آیا مرید بنا، اسی طرح سلمان فارس سے چلا میرے آقا علیہ السلام کے پاس آیا مرید بنا۔ الغرض 1,44,000 اصحاب محمد، ہر صحابی کی شان، ہر صحابی کا مقام، ہر صحابی کی عزت، ہر صحابی کی عظمت، لیکن حضرت آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو بھی آیا مرید بن کے آیا، لیکن اکیلے عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کے مرید نہیں، مراد بن کے آئے، دعاؤں کا ثمر بن کے آئے۔ لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اکیلے عمر بن خطاب ہیں جن کو الگ یہ اعزاز ہے، یہ مقام ملا، یہ شان ملی۔ میرے آقا علیہ السلام وہ منظر تو نوٹ کریں، وہ بیت اللہ، اللہ اکبر، جس کو دیکھنے کے لیے میری اور آپ کی نگاہیں ترستی ہیں، بے قرار و بے چین ہے۔ اللہ جو مکہ کو دیکھ کے آئے ہیں، بار بار حاضریوں کو نصیب فرما، جو مکہ کو ابھی تک نہیں دیکھ سکے، اللہ مکہ بیت اللہ کی زیارت ان کا بھی مقدر بنا۔ کیفیت کا عالم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے اور رب رحمان کے سامنے دامن کو پھیلایا ہوا ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر کے، التجا کو کر کے رب رحمان کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، اعز الاسلام، اب
اپنے اسلام کو عزت عطا فرما، اپنے اسلام کو عفت عطا فرما، اپنے اسلام کو مقام عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس کے ذریعے عطا فرما؟ دو سرزمین مکہ کے اندر ہیکل پہلوان نوجوان موجود ہیں، عمر بن حشام، عمر بن خطاب۔ اللہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، قرآن کے بقا کے لیے، تیرے نبی کے دین کے دفاع کے لیے، اللہ جو تجھے پسند ہے اسلام کی عزت و عظمت کے لیے مجھے عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، میرے آقا علیہ السلام نے مانگا، دعاؤں میں مانگا، کس کو مانگا؟ بول کر کے بتاؤ۔ عمر کو مانگا۔ عمر تو میرے آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر پھر اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک بات بتلاتا چلا جاؤں، وہ کائنات کا کالا، وہ کالے عقیدے والا، وہ کالے ایمان والا، وہ گندے عقیدے کا مالک میرے عمر پر تبرہ کرتا ہے، عمر کے بارے میں گندی زبان نکالتا ہے، اور میں کہتا ہوں ظالم اور غلاظت کے مارے دماغ والے، غلاظت کے بھرے دل والے، گندے عقیدے اور ایمان والے، تم میرے نبی کی دعا پر بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے رب نے میرے نبی کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا، بولو جو بھی دیا، بولو بولو جو بھی دیا، گواہی دے کے بولے جو بھی دیا اعلیٰ دیا۔ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو ہاتھ دیے تو اعلیٰ، اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو آنکھ دی تو اعلیٰ، اللہ نے میرے نبی کو زبان دی تو اعلیٰ، اللہ رب العزت نے میرے نبی کو بیان دیا تو اعلیٰ، کلام دیا تو اعلیٰ، اللہ نے میرے نبی کو جماعت بھی دی تو، بول بھیا بول، جماعت بھی دی تو اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، میں کہتا ہوں میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور پلکیں اعلیٰ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور دل اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے میں کوئی اور ہاتھ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ کہتا چلا جاؤں، لوگوں میرے آقا علیہ السلام کے یدین بھی اعلیٰ، اذنین بھی اعلیٰ، شفتین بھی اعلیٰ، میرے آقا علیہ السلام کی عینین بھی اعلیٰ، رجلین بھی اعلیٰ، یمین و یسار بھی اعلیٰ، لیل و نہار بھی اعلیٰ، اقوال و افعال بھی اعلیٰ، کردار و جلغار بھی اعلیٰ۔ لوگوں، میرے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ، اصحاب بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، پکار بھی اعلیٰ، جلغار بھی اعلیٰ، للکار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا دین بھی اعلیٰ، دستور بھی اعلیٰ، منشور بھی اعلیٰ، بیان بھی اعلیٰ، فرمان بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ اور کلام بھی اعلیٰ۔ کتنا اعلیٰ ہے میرے محمد کا کلام، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جاں سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ بلند تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت صحابہ، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ جملہ دینے جا رہا ہوں، اللہ نے میرے نبی کو جو بھی دیا، بولو جو بھی دیا اعلیٰ دیا، ہر چیز اعلیٰ دی۔ ذرا تصور کرے، جو بن مانگے دیا وہ اعلیٰ، جو میرے محمد نے مانگ کے لیا وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر، کائنات کے رب نے جس طرح تیرے چہرے کے اوپر جمال کو رکھے اسی طرح تیرے چہرے پہ جلال کو بھی رکھے۔ یا رسول اللہ، جمال کا مطلب سمجھ آتا ہے خوبصورتی، حسن و نزاکت، مگر جلال کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عمر، کائنات کے رب نے جس طرح تیرے چہرے کو خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا، پیارا بنایا، پرکشش بنایا، عمر اسی طرح اللہ نے تیرے چہرے کو باروب بھی بنا دیا، اور روب اتنا رکھ دیا، اتنا رکھ دیا۔ عمر، تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان تجھے بہکائے، ورگلائے، صراط مستقیم سے ہٹائے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ عمر، تیرے چہرے کی ہیبت اتنی زیادہ ہے، تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی شیطان کہتا ہے، کل عمر دنیا میں موجود تھے تو شیطان راستہ چھوڑ کے، بولے، راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔
اور آج عمر کہاں موجود ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ میں موجود ہیں، اللہ اکبر، ماجی عائشہ کے حجرہ میں موجود ہیں۔ شیطان کا چیلا کہتا ہے میں مکہ بھی جاؤں گا، مدینہ بھی جاؤں گا، پر روضہ رسول پہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتا؟ تیرا پیٹ پھٹتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، تجھے کیڑے پڑتی ہیں، ہوتا کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ کہتا میرا وہاں پہ دشمن رہتا ہے، میں عمر کی قبر کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں اس لیے روضہ رسول پہ نہیں جاتا۔ میں نے کہا کاکے تیرا قصور نہیں ہے، 1400 سال قبل حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا عمر تجھے دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے۔ کل عمر دنیا میں موجود تھے، شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، آج عمر آقا کے ساتھ قبر میں موجود ہے، شیطان کا چیلا آج بھی عمر کی ہیبت کو دیکھ کر راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عمر تھا جس کو اللہ رب العزت سے مانگ کے لیا۔ یہ کیسی دعا تھی، اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے نا لوگو، بقائے دین کے لیے نبی نے، بقائے دین کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے، دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے۔ دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے۔ عمر اتنی ہیبت والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کے دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، مگر اللہ ان کے دلوں پر الہام کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میری امت کے اندر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، جو الہامی ہے۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو یہ اعزاز اس لیے دیا، کئی مقامات ایسے ہیں عمر فرش زمین پر بولتے ہیں، عرش بری سے رب رحمان عمر کے مشورے کی تائید میں قرآن کو نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں ایک پوائنٹ بتلا کے میں اپنی بات کو آگے لے چلو، وہ دیکھ تو لیجئے نا، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، جلیل القدر باپ کی جلیل القدر بیٹی، اللہ اکبر۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا، ظالموں نے الزام لگایا، آپ کے کردار کو ڈسا، میرے آقا علیہ السلام خاموش ہے، سیدنا ابو بکر صدیق غمزدہ ہیں۔ کیفیت کا عالم یہ ہے، کئی دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی میٹنگ کو بلایا اور بلا کر کے مشورے کو طلب کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، اللہ اکبر۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ پیارے علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اتنے زیادہ غمزدہ ہیں، آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں، اتنی پریشانی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے، طلاق دے دیں، نئی عورت سے نکاح کر لیجئے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پیاری عائشہ تھی، آقا علیہ السلام خاموش تھے۔ جب بات چلتی چلتی عمر بن خطاب پہ آئی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ کیا عائشہ کا کردار ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مشورہ سننے سے قبل مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دیجئے۔ عمر تیرا کیا سوال ہے؟ عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے، عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا رب ذوالجلال کی مرضی سے کیا تھا؟ عائشہ کا رشتہ آپ نے سلیکٹ کیا تھا، کسی انسان نے سلیکٹ کیا تھا یا میرے رب ذوالجلال نے سلیکٹ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عمر اللہ اکبر، تیرے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں، عائشہ سے نکاح میں نے کسی انسان کی مرضی سے نہیں کیا، رب ذوالجلال کی مرضی سے کیا۔ عائشہ سے نکاح میں نے کسی کی مرضی سے نہیں کیا، رب رحمان کی مرضی سے کیا۔ عمر بن خطاب
بعد کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ میرا تو جی چاہتا ہے میں اعلان کروں، دنیا والوں کو بتلاؤں یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ عمر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو عمر کی اللہ اکبر کتنا پیارا مشورہ، آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس دلیل یہ ہے جو رب العالمین آپ کے جسم عطر کے اوپر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دے سکتا، وہ رب العالمین آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے سلا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ جیسے آپ پاک ہیں ویسے آپ کی زوجہ پاک ہے، جیسے آپ اعلیٰ ہیں ویسے آپ کی زوجہ بھی اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت حضرت عمر بن خطاب۔ کوئی بات نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمر فرش زمین پر بولا، عرش بری سے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محمد الرسول اللہ پر قرآن بنا کے نازل فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو مشورہ فرش زمین پر میرے عمر نے دیا ہے، عمر کی زبان کو میں رہتی دنیا تک قرآن بنا کے نازل کرتا ہوں۔ اے محمد الرسول اللہ، اللہ نے سورۃ نور کی 18 آیات کو نازل کیا اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ لوگو جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی۔ اہلا و سہلا مرحبا، خطیب پاکستان، بلبل قرآن، محبوب عوام تشریف لا رہے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ اور ابھی ہم بات کو بالکل اختصار کی طرف لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ بیدار بیٹھے ہیں نا جی انشاءاللہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو ہے میری طرف، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تطہیر تقدیس میں، اور شاعر کیا کہتا ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں، جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ، خدا نے دی خود تیری صفائی۔ اور دوسرا شاعر کیا کہتا ہے، اماں جان تو جس مقام پر کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت حضرت عائشہ۔ ایسے نہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جو ماں سے محبت کرتے ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ والے بولیں اللہ اکبر۔ شاعر کیا کہتا ہے، اماں جان تو جس مقام پر کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح ہو، ہزار نوری تیرے ہی در پر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ کیوں؟ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی، عمر فرش زمین پر بولا، عرش بری سے رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیا۔ اسی لیے میرے حبیب نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین، توجہ کیجئے آخری باتیں ہیں، انا خاتم النبیین وانا خاتم المرسلین، لا نبی بعدی لا رسول بعدی۔ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہو، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ لوگوں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، رب کبریا کی قسم اگر کوئی شخص نبوت اور رسالت کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا کذاب لعنتی مردود انسان تو ہو سکتا ہے مگر نبی ہو سکتا؟ بولو بولو، نبی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ مگر اس کے باوجود بھی حبیب کبریا علیہ السلام نے کیا فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، کسی کے سر پر تاج نبوت کو رب العالمین نے سجانا ہوتا، لکان عمر بن الخطاب،
اللہ خطاب کے بیٹے عمر کے سر پہ سجا دیتا تو سمجھنے کو کیا بات ملی۔ عقیدہ ختم نبوت بھی بتلاتا چلا جاؤں، میرے نبی کے بعد عمر جیسے نبی نہیں بن سکے تو مرزا ملعون کانا دجال کذاب لعنتی مردود نبی ہو سکتا ہے؟ بولے بولے نبی ہو سکتا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں تو ایسا گندا ہے، نہ تجھے گھر والے رکھے نہ تجھے بازار والے رکھے، پتہ نہیں کس نے تجھے نبی مان لیا۔ اللہ اکبر، ایک آنکھ سے بہنگا اور کانا، اور رب کبریا کی قسم اگرچہ تیرا چہرہ خوبصورت بھی ہوتا، حسین و جمیل بھی ہوتا، اور پھر تو نبوت کا دعویٰ کرتا، میں جوتا اٹھا کے تیرے منہ پہ دے مارتا، تجھے نبی نہ مانتا۔ ہم نبی پھر بھی تجھے نہیں مانتے، نبی پھر بھی نہیں مانتے۔ جو نبی تھے آخری نبی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عمر بن خطاب کو اعزاز، اور آخری حدیث سنا کے پھر میں بات کو ختم کروں، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ مزہ نہ آئے تھے پیسے واپس۔ اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی، اب تو کہو رضی اللہ تعالی۔ آج وہ کالا کہتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور بھائی جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کو بھی مانتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اور دوسرا ایک طبقہ وہ کہتا ہے صدقے جامع واری جامع یا رسول اللہ پر گل ایک نہ مننا یا رسول اللہ، اور یہاں پر علی 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 علی، لیکن علی کی بات ماننے سے بیچارے قاصر ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن صحابہ کے دشمن کو ہدایت کا مل جانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ اپنے نبی کے یاروں کے دشمن کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے لوگو علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جواب آدن، علی دی سیرت بیان کرنا نبی والے ثواب آدن، علی دستار ولیاں دی ولی مولا نو نہ آکھو، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکتا، علی دا ہر غلام آکھو، مگر تجھے میں میسیج دینا چاہتا ہوں، علی نو پیر جے من دے۔ علماء کرام کی توجہ، جملہ ضائع ہوا تو بڑا دکھ ہوگا۔ علی نو پیر جے من دے تا شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے علی فرماتے ہیں لوگو میں تھا اور دوسری ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور عرش معلی پر رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا، سامنے دیکھا، سامنے دو شخصیات آ رہی تھی، ایک دوسرے کے باہوں میں باہوں کو تھمایا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی تو اس بات پہ گواہ ہو جا، ہذان رجلان سیدہ قہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو دو آ رہے ہیں نا، وہ تھے کون؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو دو آ رہے ہیں نا، علی تو گواہ ہو جا۔ اور علی نے یہ واقعہ، علی نے یہ حدیث، علی نے یہ بات پوری امت کو بتلائی ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے حبیب نے فرمایا علی یہ جو دو آ رہے ہیں نا، ان دونوں کو کائنات کے رب رحمان نے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جنت کے تمام عمر رسیدہ لوگوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ جنت کے تمام عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں، اور عمر بن خطاب تو آدھی دنیا کے حکمراں ہیں۔ اور آخر میں اپنے بھائیوں کی خواہش بھی پوری کرتا چلا جاؤں۔ کون ہے عمر؟ شاعر کہتا ہے لوگو وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اللہ اکبر، میں جب یہ سوچتا ہوں اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا، تو کہتا ہوں لوگو وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ رات کے وقت پہرا دیتے ہوئے اینٹ
یزید کے سرہانے کو لے کے سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں لوگوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ گشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو، علی تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں جو چراغ بن کر جو سارے عالم میں ذوفشاں تھا وہ آدھی دنیا کا حکم